السلام علیکم۔ ڈی ٹی ایچ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ہارون اختر۔ ناظرین، 2 جنوری 2021 نئے سال کے آغاز کو ابھی صرف 2 دن ہی گزرے تھے کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ایک نوجوان کو 22 گولیاں مار کر قتل کرنے کی افسوسناک خبر آتی ہے۔ اس نوجوان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ہماری آرمڈ فورسز کے روکنے پر بھی نہیں رکا، اور اس جرم کی سزا میں اس کے پورے جسم کو 22 گولیوں کے ساتھ برے طریقے سے چھلنی کر دیا گیا۔ میں مانتا ہوں ناظرین کہ ہمارے ملک کی تمام آرمڈ فورسز ہم عوام کی خدمت اور حفاظت کے لیے ہی نافذ کی گئی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کا قانون اس بات کی انہیں اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص پولیس کے روکنے پر نہیں رکتا تو اس کے پورے جسم کو 22 گولیوں سے اتنے برے طریقے کے ساتھ چھلنی کر دیا جائے اور ظلم اور بربریت کی ایک داستان رقم کر دی جائے؟ اور اگر واقعی یہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے تو اس وقت یہ قانون کہاں تھا جب ایک عورت اپنے آپ کو کرنل کی بیوی کہلا کر قانون اور قانون نافذ کرنے والوں کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتی ہے؟ اس وقت یہ قانون کہاں تھا جب چارسدہ میں پشاور سے اسلام آباد آنے والی موٹر وے کو موجودہ حکومت کے خود ورکرز 6 گھنٹے کے لیے غیر قانونی طور پر بند کر دیتے ہیں؟ اور اس وقت یہ قانون کہاں تھا جب ہمارے ملک کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود اسلام آباد کو کئی دنوں کے لیے غیر قانونی طور پر دھرنے کے نام پر بند کر دیتے ہیں؟ ناظرین، اگر میں اس طرح گنواتا چلوں تو شاید وقت ختم ہو جائے، مگر یہ فہرست ختم نہ ہوگی جو اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک امیر اور ایک غریب، ایک طاقتور اور ایک مظلوم انسان کے لیے انصاف کے تقاضے ہرگز برابر نہیں ہیں۔ ناظرین، آپ سب کو یہ داستان سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب آواز بلند کرنا ہوگی، اب ہمیں بولنا ہوگا، نہیں تو سانحہ ساہیوال کی طرح، موٹر وے کے واقعے کی طرح اور اب اسامہ ستی کے قتل کو بھی چند دنوں بعد بھلا دیا جائے گا۔ اب سوال ہوگا، حاکم وقت سے سوال ہوگا، مظلوم پر کیے گئے ظلم کا سوال ہوگا، اسامہ ستی پر کی گئی بربریت کا سوال ہوگا، کیونکہ زمین پر ظلم کی جو حد رہی ہے خدایا پار اب یہ ہو رہی ہے۔ ذرا پوچھو تو اس کا درد جا کر زمین یہ بوجھ کیسے ڈھو رہی ہے۔ جہاں میں موت کا ہی ہے رقص جاری، ازل سے زندگی بس رو رہی ہے۔ عدل و انصاف تھی جس قوم کی وراثت، خبر اس حکومت کو کیا ہو رہی ہے۔ چتا جلنے کو ہے اب راکشس کی، تبھی تو روشنی سی ہو رہی ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ عدل و انصاف کی یہ شمع اب ہمارے ملک پاکستان میں بھی روشن ہوگی اور ہمارے تمام آرمڈ فورسز ادارے اور عدل و انصاف کے ادارے ہماری عوام کی حفاظت کے لیے باقاعدہ اقدام سر انجام دیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ہارون اختر کو دیجیے اجازت۔ خدا نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز پر۔